9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی جا رہی ہے، اور ہرقل نے بھی 40,000 کا ایک لشکر جرار بغرض تعاون روم سے روانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا اور رجب 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19,000 جانصاروں کے ساتھ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت علی کو مدد میں چھوڑا گیا۔ تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ حملے کی خبر غلط تھی، تاہم 20 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں قیام فرمایا۔ آپ کی اس بروقت پیش قدمی اور تبوک میں قیام نے شامیوں کے حوصلے بہت پست کر دیے۔ تبوک کی مہم سے عصبیت، جاہلیہ اور کفر و شرک کی تحریک بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کا مستقبل تاریک ہو گیا، اور مولانا مودی کے الفاظ میں تبوک کی بلا جنگ فتح نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت قدیمہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے، خواہ علانیہ شریک ہوں یا اسلام کے پردے میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان سے اکثر پیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا۔ اسلام کے دامن میں پناہ لیں، اگر خود نعمت و ایمانی سے بہرہ ور نہ ہوں تو کم سے کم آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک برائے نام عقیلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی۔ وہ اتنی بے بس ہو گئی کہ اس اصلاحی انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانع نہ کر سکی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ مدینہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 17 غزوات میں حصہ لیا۔ 22 سرایا تھے، تقریباً 88 گشتی دستے وقتاً فوقتاً ارسال فرمائے، لیکن ساری مہم میں 1400 افراد کا خون بہا۔ سارے غزوات و سراء میں 400 سے کچھ کم ہی صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ کافر 900 سے زیادہ کچھ کافر مارے گئے۔ صلح حدیبیہ کے حالات بیان کرتی ہوں۔ مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 برس گزرے تھے کہ مکہ ان کا قدیم اور محبوب وطن تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے اس شوق اور ادارے عمرہ کی غرض سے ذقت 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ اس خیال سے کہ اہل مکہ کو جنگ کا شبہ نہ ہو جائے، آپ نے مدینہ سے احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ چلے، صرف تلوار ساتھ ہو، وہ بھی نیام کے اندر رہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے احتیاطاً ایک خزائی کو مکہ کے حالات اور دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے قبائل کو جمع کر کے کہہ دیا کہ محمد مکہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ مزید برآں قریش نے خالد بن ولید کی قیادت میں 200 سواروں کا ایک دستہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ نے راستہ بدل کر مکہ کی نچلی جانب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ خالد بن ولید نے واپس جا کر قریش کو اطلاع دی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو سب نے بوقت ضرورت جنگ کا مشورہ دیا، لیکن آپ حرام مہینوں میں کعبہ کی حرمت توڑنا نہ چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے صلح کی گفتگو کو ترجیح دی۔ قبیلہ غزہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس کے رئیس بدیل بن ورقہ نے آپ کو جا کر خبر دی کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دے گا۔ آپ نے فرمایا قریش سے جا کر کہہ دو وہ ہم سے لڑے نہیں بلکہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ قریش کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ صلح کا معاہدہ کر لیں۔
راضی ہو جائیں۔ بدیل نے جا کر قریش کو پیغام پہنچایا۔ حضور کی یہ شرائط سن کر ان کے جماعت کا ایک ممبر جہاں دیدہ شخص عروہ بن مسعود نے کہا، محمد نے بڑی معقول شرطیں پیش کی ہیں، مجھ کو اجازت دو کہ میں جا کر خود معاہدہ طے کروں۔ قریش کو اس پر پورا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے قریش کی طرف سے حضرت کے پاس جا کر گفتگو کی اور کہا، محمد فرض کرو تم نے قریش کو استحصال کر دیا۔ دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتی کہ شخص اپنی قوم کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہو۔ اگر لڑائی کا رخ بدلا تو تمہارے ساتھ جو بھیڑ ہیں گرد کی طرح اڑ جائیں گی۔ لیکن عروہ نے وہاں جو کچھ سنا اور دیکھا اس کے بارے میں اس نے قریش سے آ کر بیان کیا، میں نے کیس و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، لیکن یہ عقیدت اور فرنگی کہیں نہیں دیکھی جو محمد کے ساتھیوں میں ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کی گفتگو کے لیے خراش بن امیہ کو بھیجا۔ قریش نے ان کی سواری کا اونٹ مار ڈالا اور ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن ان کے قبیلے کے آدمی نے ان کو بچا لیا۔ خراش کی واپسی کے بعد قریش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دستہ بھیجا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ گویا یہ شخص شرارت تھی، لیکن رحمت عالم نے اس کو چھوڑ دیا اور معافی دے دی۔ قریش کے اس غیر معقول رویے کے باوجود آپ نے ایک مرتبہ پھر مصالحت کی کوشش کی اور حضرت عثمان کو قریش کے پاس بھیجا۔ قریش نے ان کو نظر بند کر دیا، لیکن یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا، خون عثمان کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر آپ ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے جان بازی کی بیعت لی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک جان میں جان ہے شکست تسلیم نہ کریں۔ اس بیعت میں آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ان کی طرف سے خود بیعت کی۔ یہ بیعت اسلام کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے، بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ خدا مسلمانوں سے راضی تھا جب تک وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کے بعد معلوم ہوا کہ قتل کی خبر غلط ہے، لیکن اس بیعت نے قریش کو صلح کی گفتگو کے لیے مادہ کر دیا۔ قریش نے اپنے سہیل بن عمرو کو صلح کی گفتگو کے لیے بھیجا اور طویل رد و بدل کے بعد بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اس سال عمرے کے لیے واپس بھیج دیا جائے، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کریں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں انہیں ساتھ نہ لے جائیں اور کوئی مدنی مسلمان مکہ میں ٹھہرنا چاہے تو اسے نہ روکے۔ اہل مکہ میں سے کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص مکہ میں جائے تو واپس نہ کیا جائے۔ قبائل عرب کی اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں ہو جائیں۔ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ معاہدے کی تمام شرائط بالکل یک طرفہ تھیں اور ان پر عمل درآمد بھی ناممکن تھا۔ ابھی معاہدے کی کتابت ہو رہی تھی۔ سہیل کا بیٹا ابو جند جو قبول اسلام کے بعد مکہ کی طرف تمام مصیبتیں برداشت کر کے بھاگ کر آ پہنچا تھا، انہیں دیکھ کر باپ نے کہا، پابندی عہد کا یہ پہلا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، اس لیے ابو جندل کو ہمارے ساتھ جانے دو، لیکن اس نے صلح ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ آپ نے مجبور ہو کر ابو جندل کو حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام ابو جندل کی حالت زار دیکھ کر اور اس کی درد انگیز فریاد سن کر تڑپ اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اللہ ضرور کوئی صورتحال نکالے گا۔
صلح کے بعد آپ نے قربانی کے اونٹ ذبح کر کے بال تراشے اور احرام کھولا۔ صلح حدیبیہ کو خدا نے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ ہم نے تجھ کو کھلی فتح عطا کی۔